ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ نہایت رحم دل تھا۔ اس کے دل میں ایک دن ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی عوام کا حال جانوں، میں خود جا کر ان کے مسائل کے متعلق جانوں۔ بادشاہ دوسرے ہی دن اپنے محل سے باہر نکلا۔ بادشاہ نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے۔ اس نے اپنے سر کے بالوں کو بھی الجھا لیا۔ اب بادشاہ ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے کافی دنوں سے نہایا نہ ہو۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ دور دراز کے علاقوں میں گیا اور انصاف کے متعلق جاننے کی کوشش کی، لیکن اس کو کوئی ٹھوس معلومات نہ ملی۔ اچانک اس کے پاس ایک فقیر آیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بیٹا، میں نے دمشق میں جانا ہے، کیا تم اپنے گھوڑے پر مجھے لے چلو گے؟ بادشاہ کو اس فقیر پر رحم آیا۔ اس نے اپنے گھوڑے پر اسے بٹھا لیا۔ جب وہ دمشق پہنچی تو فقیر نے اس سے کہا، میرے گھوڑے سے اترو۔ بادشاہ کو حیرانی ہوئی۔ اس نے کہا، جناب، یہ میرا گھوڑا ہے۔ فقیر نے اس سے کہا، یہاں دمشق میں تم بھی نئے ہو اور میں بھی، تمہاری باتوں پر کون یقین کرے گا؟ بادشاہ کو فقیر پر غصہ آیا اور وہ چاہتا تو اس کو قید میں بھی ڈال سکتا تھا، لیکن اس نے اس ملک کے عدل کرنے والوں کے پاس اپنا معاملہ پیش کیا۔ اس نے بادشاہ کی ساری بات سنی۔ بادشاہ نے اسے بتایا کہ کیسے فقیر نے اس کی مدد کی اور کیسے فقیر نے اسے دھوکہ دیا۔ اس عدل کرنے والے کے سامنے فقیر کو بھی لایا گیا۔ فقیر اس کے سامنے رونے لگ گیا اور اس سے کہا، میں بیچارہ سفر پر جا رہا تھا، اس نوجوان نے مجھ سے مدد مانگی اور میں اس کو منع نہ کر پایا۔ میں نے سوچا اس کا بھلا ہو جائے گا، لیکن بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ اس عدل کرنے والے نے دونوں کی باتیں سنی اور کہا کہ گھوڑا کس کا ہے، اس کا فیصلہ میں کل کروں گا۔ دوسرے دن اس نے کہا، یہ گھوڑا فقیر کا نہیں، یہ گھوڑا اس جوان کا ہے۔ جب گھوڑا بادشاہ کو دیا گیا تو اس نے اس سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ میرا گھوڑا ہے؟ اس نے کہا، میں نے دیکھا جب اس گھوڑے کے پاس فقیر گیا تو اس کو اس فقیر پر غصہ آیا، لیکن جب تم گئے تو اس نے تمہارے پاؤں چاٹنا شروع کر دیے، اور جانور تبھی ہی کرتے ہیں جب ان کا مالک آئے۔ بادشاہ کو اس کا انصاف پسند آیا اور اس نے اس کو محل کا عدل بنا دیا۔ اس نے اس فقیر سے بھی پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میں صرف ایک فرشتہ ہوں جو زمین پر تمہاری مدد کے لیے آیا تھا۔ مجھے تمہاری یہ نیکی پسند آئی، اس لیے تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری نیکیاں کبھی بے فائدہ نہیں جاتی، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی اجر کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ نیکی میں پہل کریں۔ اللہ حافظ۔